لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہاؤ ٹو پرفارم حج 10 ڈیز سیریز میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس ایوان میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی عظیم شخصیات، حضرت علامہ مولانا خورشید عالم صابری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عبد القیوم سبحانی صاحب۔ یہ تینوں علماء کرام نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وقفے سے پہلے آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے، اور ان علماء کرام کے علمی فیوز و برکات آپ نے حاصل کیے۔ مزید اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت علامہ خورشید عالم صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ حج کے خطبے کتنے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کس جگہ پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا؟ اس کا جواب عنایت فرمانے سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کال پر محمد عرفان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hello, can you hear me? جی جی۔ First of all, mashallah, I'd like to congratulate you for the wonderful work that you're doing, mashallah. Thank you very much. I've got two questions. Can I say in English? Is that okay? That's fine. Yeah, basically the first question is, I've heard from a lot of people that when you go there, you shouldn't, there's difference of opinion, but I'm actually confused. Are we allowed to pray when we go in Makkah Sharif or Medina Sharif? Are we allowed to pray namaz behind them people there? That's the first question. And the second question is, if we do pray behind them, do we have to repeat our namaz because it's not accepted because they are Wahhabi or whatever the reason is? If you can elaborate on this and please expand the answer, because whoever I ask, they don't answer it properly and I'm actually confused. Jazakallah khair. Thank you very much for joining us. سوال ہمیشہ اس طرح پوچھا کریں کہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، مسائل حج کو سیکھیں، ارکان حج کو سیکھیں، اور شرعی روشنی میں صحیح طریقے سے حج کی ادائیگی کے مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے لازمی ہے، تاکہ یہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، ایک ہی مرتبہ اس فرض کی ادائیگی ہمیں کرنی ہے۔ ہم جا رہے ہیں حرم پاک میں اللہ کے گھر کے طواف کے لیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اور اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ بارہا اس سوال کی طرف علماء کرام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جوابات ارشاد فرمائے ہیں، عنایت فرمائے ہیں کہ اگر گمراہ بدعقیدہ ہے تو اس کے اقتداء میں اہل سنت والجماعت کی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ حرم میں ہو چاہے وہ غیر حرم میں ہو، کہیں بھی ہو۔ اگر بدعقیدہ ہے، گمراہ ہے، تو گمراہ کی اقتداء میں ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس بات کو خاص طور سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ چاہے وہ حرم میں ہو چاہے غیر حرم میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر بدعقیدہ ہے تو بدعقیدہ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ جی، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ کون ہے؟ احم خان۔ محمد احم خان بریڈفورڈ سے۔ جی شکریہ حضرت، میں آپ کو اور پوری جماعت علماء کرام کو میں عطیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ نبی پاک کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور مائی صاحبہ کی توجہ عطا فرمائے، جس کو مائی صاحبہ نے صفا مروہ پر دیکھ خانہ کعبے کو دیکھ کر حضور اسماعیل علیہ السلام کی عرض بھی کر رہی، خدا کی پاک بارگاہ میں پیش کر رہی تھی۔ اب یہ کرنا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے نوجوان یہاں سے بڑا جذبہ لے کر جاتے ہیں، جس کو خانہ کعبے میں یا اپنے بیت اللہ شریف کے ارد گرد جہاں وہ رہتے ہیں وہاں جس کو جاتے ہیں، تو وہاں جا کر جو آدمی ہمارا لیڈر گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ جھگڑنا
اور رہائش کے لیے جگنا اور بڑا تکرار کرنا اور ہمیں یعنی ایئر کنڈیشن نے دیا یا فلان تکلیف ہوئی ہے. آپ کا سوال کیا ہے؟ حج کے تعلق سے آپ کا کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں. آج کے تعلق بارے میں یہ ہے کہ جو آدمی جانے والا اس کو کیا صبر اور تحمل کے سے کام لینا چاہیے یا کیا؟ دوسرا سوال ایک اور ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ یہاں ایک دفعہ میرے پاس محترمہ آئی تو کہنے لگی کہ میں نے ایک نوجوان سے نکاح کیا لیکن کمرے میں بیٹھ کر مولوی صاحب آئے نکاح پڑھا دیا. تو میں نے اسے پوچھا کوئی اس کا شہادتی ہے؟ کہنے لگی خدا شہادتی ہے. وہ میرے خامد نے کہا تھا شہادت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں پرابلم ہوتی ہے. تو ایسے نکاح کو علماء کرام کس طرح لیتے ہیں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ نکاح کمرے میں نہیں ہوتا, نکاح جب مسجد میں یا جہاں اللہ کا رسول اجازت دیتا ہے اس کی. بہت شکریہ احمد خان صاحب, آپ نے سوال فرمایا, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. فون کرنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک, علامہ خورشید عالم صاحب فون سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال عرض کیا جا چکا ہے, جواب عنایت فرمائیں, مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حضرت. گزارش یہ ہے کہ تین خطبے ہیں جو حج کے موقع پر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا علماء کرام کی طرف سے کہ یوم ترویہ جو 8 ذی الحجہ کا دن ہے اس کو پہلا خطبہ ہوتا ہے اور وہ ظہر کی نماز سے پہلے قبل نماز ظہر اور زوال کے بعد وہ خطبہ دیا جاتا ہے اور اس خطبہ میں حج کے احکام بیان کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں اور اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں, اس کے طریقہ کار پر گفتگو ہوتی ہے اور یعنی یہ اس خطبہ کے کنٹینٹس ہوتے ہیں. اور دوسرا خطبہ ہوتا ہے جو عرفات کے اندر دیا جاتا ہے اور یہ زوال کے بعد مگر ظہر کی نماز سے پہلے یہ خطبہ دیا جاتا ہے اور اس میں بھی احکام بیان ہوتے ہیں, حج کے طریقہ کار, اس کے فضائل اور خصوصی طور پہ عرفات کے اندر انسان کا ٹھہرنا, اس کی فضیلت, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا اس کی یاد میں, اور اس طرح کی تفصیلات اس میں بیان کی جاتی ہیں. حضرت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ابو وقاص صاحب اولڈم سے پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتیان اعظام علماء کرام کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے. تو میرے دو سوال ہیں اور ممکن ہے یہ سوال پہلے کسی نے کیے ہوں اور آپ نے جواب بھی عنایت فرمائے ہوں, اور ویسے میں پروگرام واچ کر رہا ہوں, سن رہا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی پہلی ذی الحج کو حرم شریف میں پہنچ گیا, اس نے تمتع کا ارادہ کیا ہے اور احرام کھول دیا ہے, تو پہلی ذی الحج سے لے کر 2, 3, 4, 5, 6, 7 تک, چونکہ 8 کو مینا میں جانا, تو اس درمیان میں وہ مسجد تنعیم, مسجد عائشہ پاک تک آ کر بار بار عمرہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی شرعی رکاوٹ تو نہیں ہے. اس کا جواب عنایت فرمائے. اور دوسرا, حالت احرام میں سردی یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے سر اور پاؤں ڈھانپ سکتا ہے وہ؟ مثلاً اس کے لیے میں عرض کر دوں جیسے مزدلفہ میں شدید سردی ہو تو وہ سردی کی حالت میں پاؤں اپنے جو ہے حالت احرام میں ڈھانپ رہا ہے تو شرعاً اس کی کوئی گنجائش ہے, یا سر ڈھانپ رہا ہے اس کی کوئی گنجائش ہے؟ بڑی مہربانی, چونکہ وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا, بے شمار کالر ہیں پیچھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ عبدالوقاص صاحب. حضرت یہ بڑے پیارے عالم دین ہیں ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بڑے ماشاءاللہ ان کی کنٹریبیوشن ہے مسلک اہل سنت کے لیے. علماء کی سرپرستی فرماتے ہیں. حضرت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کال آپ ہی لیتے, آپ ہی ان سے, چونکہ ہمیں واقفیت نہیں تھی تو میں نے جو ہے معاف کیجیے گا, میں نے اس لیے آپ کے ساتھ جو ہے زیادہ شیئر کر دیا. علامہ ابو وقاص صاحب, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو عام کال سمجھ کر کے, عوام کا کال سمجھ کر کے آپ کے ساتھ میں نے استاذ الحفاظ, استاذ القرآن حضرت مولانا قاری خادم حسین چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, بڑی عظیم شخصیت ہے اہل سنت کے لیے, آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں. حضرت کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث سعادت ہے. بے شک, بے شک. سبحان اللہ. اولڈم کی سرزمین پہ خصوصاً ان کے بہت خدمات ہیں پچھلے 25-30 سال سے, اور الحمدللہ آج ان کے شاگرد جو ہے وہ مساجد میں اور مدارس میں حفظ قرآن اور درس قرآن دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کبھی کوشش فرمائیں حضرت تاکہ آپ کی
نظر عنایت ان پر ہو جائے یا ان کی کرم نوازی ہو جائے ہمارے چینل پر. ان کے صاحبزادہ صاحب وقاص بیٹے آتے ہیں اچھا نعت شریف کے لیے, ماشاءاللہ, اور حضرت علماء کو بہت یہ فرماتے رہتے ہیں بھی امہ چینل سے خصوصی تعاون کریں, جب بلائیں وہاں جایا کریں, اور اکثر ہم جب بھی ان سے کوئی عرض کرتے ہیں حضرت خود ہی تشریف لے آئیں, کوئی ایسی کوشش فرمائیں کہ حضرت خود ہی تشریف لے آئیں اور آپ اپنے علم سے جو ہے ہم سب کو سیراب فرمائیں تو بڑی نوازش ہوگی. جی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں محمد صاحب لیسٹر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ادریس صاحب. جی صاحب. ہمارا ایک سوال ہے. ہاں بھائی. کہ میرا ایک سوال ہے کہ جو آدمی حج میں جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے تو عمرے کے لیے وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرے کی نیت کر سکتا ہے کہ عمرے کی نیت بعد میں کر سکتا ہے؟ تو یہ عمرہ کی نیت کہاں کرنا چاہتا ہے, کہاں سے اس کو یہی عمرے کے لیے چلو گھر سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی, احرام پڑھ لیا, احرام پہن کے پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی. ابھی نیت ہم یہاں نہیں کر سکتے, جہاں وقار پہ جا کے نیت کر سکتے ہیں احرام کی. ٹھیک, بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. بہت شکریہ محمد صاحب لیسٹر سے, آپ نے فون کیا. ٹھیک, تو حضرت مفتی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں عرضتا ہوں میں کہ محمد انیس صاحب ہیں شیفیلڈ سے, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حج بدل کا طریقہ کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج بدل اس صورت میں علماء کرام نے یہ ایک جواز کا حکم دیا ہے جس میں ایک آدمی خود نہیں جا سکتا کوئی شرعی عذر کی وجہ سے. اب حج کے جو ارکان ہے اور جو حج کے لوازمات ہے وہ اسی طریقے سے کرنے ہیں جس طریقے سے ایک عام حج ہوتا ہے. اس میں صرف جو فرق ہے وہ نیابت کا ہے کہ ایک دوسرا آدمی جو ہے وہ نائب ہو جاتا ہے. اب اولا تو یہ ہے کہ ایک دوسرا آدمی جو عالم ہو اور خود شرع شریف کا پابند ہو وہ آدمی اس کو نائب بنایا جائے. لیکن اگر یعنی فقہاء کرام نے یہاں تک اس میں وضاحت کی ہے کہ اگر کسی عورت کو بھی نائب مقرر کیا جائے تو اولا تو نہیں ہے, لیکن حج بدل جو ہے وہ ہو جائے گا. اب اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ حج بدل کے لیے اگر جس کے بہاف پہ حج کیا جا رہا ہے اگر اس نے یہ مخصوص کیا کہ یہ آپ جا کے حج قران کرے یا دوسرے جو اقسام ہے وہ اگر مختص کرتا ہے کہ یہ حج جو ہے یہ آپ کریں تو پھر وہی کرنا ہوگا. اب اس کے علاوہ جتنا خرچہ ہے حج شریف کا وہ خرچہ جو ہے وہ جس نے اپنا نائب بنایا ہے وہی فرد اس کی ذمہ داری اور اس کی بجاوری کرے گا, یعنی پورا خرچہ سفر کا اور اس شخص کے جانے کا وہ ادا کرے گا, یعنی زیادہ راہ بھی اور سفر کا خرچہ اور اس کے گھر کا جو خرچہ ہے وہ بھی ادا کرے گا. اس صورت میں حج بدل کی ادائیگی ہوتی ہے. دوسری جو اس میں اہم بات سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ شخص جس کو شرعی عذر ہے اور شرعی عذر کی وجہ سے اپنے نائب کو بھیج رہا ہے, اگر یہ شخص اس شرعی عذر کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ شخص اگر بیمار ہے یا ڈسیبلڈ ہے وہ ڈسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ یہ خود جا کر حج بھی کرے اور اپنے گھریلو معاملات کو بھی چلائے, تب اس کے اوپر پھر حج فرض ہوگی اور پھر یہ جا کر حج ادا کریں گے. وہ حج بدل جو ہوا تھا وہ صرف ڈسیبلٹی کی صورت میں یا شرعی عذر کی صورت میں ہوتا ہے. تو مولانا ادریس صاحب یہ ضروری ہے کہ ناظرین یہ سمجھے کہ جب تک شرعی عذر ہے اس وقت تک حج بدل آپ کرا سکتے ہیں. اگر اس میں یہ بات ہے کہ ڈسیبلٹی سے پہلے اگر آپ نے حج نہیں کرایا اور توفیق تھی تو تب ڈسیبلٹی کے دوران حج کرانا جو ہے وہ حج بدل کرانا وہ ضروری ہے. اب اس میں یہ بات اہم ہے کہ جب ڈسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے اسی وقت کے بعد پھر اگر آپ کو موقع حج کا ملا, ایام ملے اور پھر آپ کے پاس وسائل بھی ہے گھر چلانے کے اور زیادہ راہ کے, تو پھر اس صورت میں آپ کے اوپر پھر فرضیت ہے, پھر آپ جا کے ایک مرتبہ حج ادا کریں گے تو وہ فرضیت ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ شفقت بھائی ہیں برمنگھم سے, بڑی یہ شفقت فرمائی شفقت بھائی نے. سبحان اللہ, بہت شکریہ شفقت فرمانے کا. حضرت سائمہ بیل جو لندن سے تھی وہ ان کا دوبارہ فون آیا, وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم لوگ ہمارے سوال کا جواب دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, اس لیے کہ ہم جو ہے سونے جاتے ہیں تو پھر ہمارا جواب نہیں سن پائیں گے. تو علامہ خورشید عالم سے انہوں نے جو ہے پھر اس ان کے سوال کا جواب چاہا ہے کہ وہ بہن یہ سوال کرتی ہیں کہ ہماری والدہ نے جو ہے
یہ نیت کی تھی کہ UK سے جب بھی باہر ہوں گے تو پہلے میں عمرہ کروں گی، لیکن وہ پاکستان چلی گئی ہیں، تو کیا ان کے لیے کچھ یہ کرنا ہوگا؟ چونکہ ان کی یہ منت تھی کہ میں UK سے جب بھی باہر جاؤں گی تو پہلے عمرہ کروں گی، لیکن وہ اتفاق سے پاکستان چلی گئیں کسی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سائمہ بہن کا سوال آیا تھا اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں حضرت ان کا سوال یہ تھا کہ وہ پہلا سفر کریں گی عمرہ شریف کا، UK سے پہلا سفر، لیکن حج کے دنوں کی وجہ سے اب وہ صرف عمرہ کے لیے جا نہیں سکتی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ اچھا وجہ کیا ہے؟ اچھا اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وجہ کیا ہے۔ اگر تو عذر شرعی ہے اور شرعی وجہ ہے، اور شرعی وجہ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ حج کے دنوں میں عمرہ کے لیے صرف اجازت ہی نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے، اور آپ کو پاکستان ضرورت سے جانا پڑ گیا، تو اس سلسلے میں آپ کی جو منت ہے یہ امر متعذرہ پر معمول ہوگی اور معمور ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی منت مانی کہ جس پر عمل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو گیا، اینڈ اٹ واز امپاسبل فار یو ٹو فالو یور منت اور ایکٹ اپان یور منت، تو آپ کی منت پوری کرنا وہ ممکن ہی نہیں رہا، اس لیے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو پاکستان یعنی سفر جان کرنا پڑا، مگر سفر کرنے کے لیے آپ کی جو شرط تھی اس کا پایا جانا امپاسبل ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں امر متعذر۔ تو یہ جو امر متعذر ہے یعنی جس عمل کا ہونا ممکن نہ ہو تو اس پر شرعی طور پہ آپ پر کوئی اس کا وبال، کوئی مصیبت یا ایسا خمیازہ نہیں ہے۔ البتہ آپ استغفار کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں، اچھی بات ہے اس بات کی، اور آپ کے دل میں یہ جو ایک افسوس کی کیفیت ہے، ملال کی کیفیت ہے، یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں پسندیدہ اور محبوب ہے کہ آپ کو اپنی منت پوری ہونے کا بشرطے کہ اس کا شرعی عذر ہے، اور اگر شرعی عذر نہ ہو اور سفر پر جانا ضروری بھی نہ ہو تو پھر جو منت مانی اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعد میں بھی جب آپ سفر شروع کریں گی تو آئندہ آپ کو اس منت کو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب منت مانی جاتی ہے تو کوئی بھی چیز خواہ وہ مندوب ہو، مستحب ہو، نفل ہو، استحباب کے دائرے میں مباح ہو، تو مباح عمل بھی، مندوب و مستحب عمل بھی اور سنت عمل بھی جب اس کی منت مان لی جائے تو وہ وجوب کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو وہ سفر تو ضرور کرنا پڑے گا عمرہ شریف کا، کیونکہ آپ نے منت مانی ہے، اور اگر یہ شرعی عذر تھا اور اس کی بنیاد پہ آپ کا اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور آپ کی اس اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو معاف فرمائے گا۔ ٹھیک، علامہ یونس صاحب آپ کی خدمت میں سوال عرض کرتا ہوں کہ غلام یاسین صاحب ولدم سے جاننا چاہتے ہیں کہ مینا کے لیے 7 کو لوگ جاتے ہیں، 8 کو جاتے ہیں، لیکن وہاں اس وقت جو ہے نا یہ گروپ والے جو ہوتے ہیں یا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو انتظامیہ ہوتے ہیں وہ 7 کی رات کو ہی لوگوں کو لے جاتے ہیں، یعنی 7 کا دن گزار کر کے مغرب کے بعد سے یہ جو ہے خلا شروع کر دیتے ہیں مینا کے لیے، بسیں آ جاتی ہیں ہر ہوٹل پر قریب قریب۔ ہاں تو اب یہ 7 کو جاتے ہیں، کیا صحیح ہے یا پھر صبح ہی جانا چاہیے فجر کی نماز؟ یہ سنت طریقہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں احرام میں آیا جائے اور اس کے بعد میں پھر نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کے پھر مینا کے لیے نکلا جائے، لیکن اگر وقت ضرورت اگر اس سے پہلے بھی جانا پڑے تو شریعت میں اس سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو سنت طریقہ ہے وہ تو 8ویں کا وہاں کا قیام ہے تو وہ تو بہرحال ہونا ہی ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اگر پہلے بھی جانا پڑ جائے یا کوئی آدمی چند دنوں پہلے بھی وہاں اگر قیام پذیر ہو جائے تو شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے۔ بہرحال اس کو سنت نہ سمجھے کہ اتنا دنوں پہلے بھی وہاں چل کے ٹھہرنا سنت ہے۔ سنت جو طریقہ ہے وہیں سے 8 سے ہے تو وہ 8 ہی سے شروع ہوگا، اس کے بیفور بھی اگر کوئی چلا جاتا ہے تو وہ مباح میں ہے اور اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فجر کے بعد ہی وہ ہاں ان کو کیا کرنا پڑا ہے کہ وہ جلدی سے احرام باندھ لے، جیسے 7ویں کو ان کو معلوم ہے رات کو لے جائیں گے تو وہ ایسا کرے کہ عصر سے پہلے یا دوپہر کے بعد ہی احرام میں آ جائے یہ حج کے، اور اس کے بعد میں ایک نفلی طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کر لے تو ایک ان کا ذمہ بھی پورا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد چلے جائیں گے۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ منظور ڈیوزبری سے ہیں، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی منظور صاحب۔ جی حضرت پروگرام تو آپ کا تقریباً آج پہلے دن سے ہی دیکھ رہے ہیں، کافی پہلے دن سے اب تک دیکھنے کا آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔
مجھے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے، سوال بھی ہے کہ ابھی آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، وہ جواب تسلی بخش نہیں تھا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ جواب دیا کہ گمراہ آدمی جو ہوں وہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ حرم میں ہوں یا اور کہیں ہوں، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا حرم میں جو ہے وہ گمراہ ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. منظور صاحب، آپ کسی کے منظور نظر ہی ہو سکتے ہیں. ٹھیک حضرت، ہمارے ساتھ جو ہیں ایک اور کالر ہیں جنہوں نے فون کیا تھا، معاف کیجیے گا کالر نہیں، انہوں نے فون کیا تھا، رشید بھائی ہیلی فیکس سے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص احرام پہن کر کے جدہ ایئرپورٹ پر گیا، لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے مدینہ شریف جانے کا ارادہ فرمایا. حضرت علامہ یونس بیس بھائی صاحب جی، اب احرام کی حالت میں وہ جدہ ہے، انہوں نے مدینہ شریف جانا ہے، تو کیا وہ احرام کھول سکتا ہے؟ نہیں، احرام کی نیت ہو جانے کے بعد احرام نہیں کھولا جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی فسق کرے گا تو اس کو دم دینا ہی ہوگا، چاہے وہ کہیں سے بھی ایسا کرے، جب تک اس کی فراغت نہ ہو جائے، سب ارکان پورا کرنے کے بعد وہاں تک وہ نکل نہیں سکتا ہے. اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے پہلے مدینہ شریف جانا ہے، چونکہ پہلے ارادہ میقات سے کر چکا ہے کہ اس کو مکہ شریف ہی جانا ہے اور احرام کی نیت میں آ گیا ہے، تو اب نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو مدینہ شریف جانا ہے تو حالت احرام ہی میں جائے. مدینہ شریف میں جب تک اس کا قیام رہے گا حالت احرام ہی میں رہے گا، اور وہاں سے پھر جب وہ مکہ آئے گا اس کو جس طریقے سے عمرہ یا حج افراد ہے تو حج وہ اس طریقے سے وہ پورا کرے گا، اس کے بعد ہی وہ باہر ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور اعجاز بھائی نے علامہ عبدالقیوم سبحانی صاحب یہ سوال فرمایا تھا کہ کوئی شخص نیت کر کے گھر سے نیت کر کے احرام بھی بہنا، نیت بھی کر لی ہے، اب وہ ایئرپورٹ گیا، ایئرپورٹ پر جانے کے بعد پتہ چلا کہ ایئر میرا لیٹ ہے، یعنی 2-3 دن تک لیٹ کر دیا ہے، تو کیا اب یہ احرام کھول سکتا ہے؟ اس کا جواب یاد فرمانے سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے فون پر. جی بہت شکریہ. جی علامہ صاحب، اس میں چونکہ صورتحال یہ ہے کہ میقات سے پہلے وہ احرام کا باندھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اب چونکہ یہاں پر اگر لندن سے یا مانچسٹر یا برمنگم یا کسی بھی UK ایئرپورٹ سے آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلا کہ 3-4 دن کا ڈیلے ہے، تو پھر اس صورت میں بہتر صورت یہ اختیار کیا جائے گا کہ احرام کو، یعنی نیت تو آپ کا حج کا ہے، نیت تو رہے گا، لیکن چونکہ آپ یہیں پر ہے تو اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ احرام جو ہے وہ کھول لے اور پھر جب ارادہ کر لے، پھر نیت کر لے، تو پھر احرام باندھ لے. اگر اس نے احرام کی نیت کر لی ہے، احرام پہن کر کے نیت کر لی ہے، اب اگر وہ کھلتا ہے تو حضرت اس صورت میں کیا ہے؟ نہیں، نیت ہو جانے کے بعد کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، چاہے وہ 3-4 دن تک اگر وہ کھول دے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا. سیدھی سی بات ہے کہ اس نے کھول دیا، نیت فسخ کر دی، تو اس کو وہاں چل کے دم دینا پڑے گا. اور اگر نہیں ہے تو جتنے دن اگر یہاں رکنا پڑتا ہے تو پھر اس کو یہ احرام کی حالت میں اور احرام کی پابندیوں کے ساتھ رہنا ہی ہوگا. جی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فرحان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر، سارے علامہ صاحب کو حضرت سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام فرحان بھائی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر طواف یا صحیح کرتے وقت 2 یا 3 چکر لگائے، اگر نہ 7 چکر نہ پورے ہوئے ہوں، اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں آپ طواف میں جی طواف میں ٹھیک تو ذرا وضاحت کر دیں. بہت شکریہ. علامہ یونس صاحب اس سوال کو آپ نے پہلے بھی جواب دیا تھا. ہاں، اگر اس نے 4 چکر پورے کر لیے ہیں اور اس کے بعد میں اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر وہ جس لائن میں ہے اس طریقے سے وہ کیا ہے اپنا جگہ بنا کر کے وہ باہر نکل آئے گا اور اس کے بعد میں وضو کر کے جو باقی ہیں وہاں سے طواف اپنا مکمل کر لے گا. اس کو پورا طواف پھر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کم میں 4 سے کم مطلب 3 یا 2 کے اندر اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ پھر سے وضو کرنے جائے گا اور آ کر کے اس کو چاہیے کہ وہ پورا طواف پھر سے اس کا اعادہ کر لے. اگر زیادہ ہے تو صرف باقی کا اعادہ کرے گا.
اور اگر کم کیا ہے اور زیادہ باقی رہ گیا تو ایسی صورت میں وہ اپنا طواف پھر سے کر لے افضل ہے، لیکن جہاں سے باقی رکھ کے گیا ہے وہاں سے بھی اگر وہ شروع کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ لیکن وضو کرنے گئے تو وہاں باتیں بھی کرتا رہا، کچھ بھی کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ محمد حریف صاحب اولڈم سے جاننا چاہتے ہیں کہ حج میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 قربانی کرنی چاہیے، ایک حج کی قربانی اور جو فرض ہے اس کی قربانی، یا ایک ہی قربانی کرنی چاہیے جو فرض قربانی ہے؟ جو تو ہم پہلے بھی اس کا جواب دے چکے ہیں کہ بھائی جو لوگ حج کے اندر جاتے ہیں وہ حالت سفر میں ہیں، اور قربانی جن پر واجب ہوتی ہے ان کے ساتھ میں یہ شرط ہے کہ وہ مقیم بھی ہونے چاہیے۔ مسافر کے اوپر قربانی نہیں، اگر وہ عید کے ایام میں اگر وہ حالت سفر میں رہتا ہے تو اس کے اوپر یہ قربانی جو عید کے ایام کی وجہ سے آتی ہے وہ صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود بھی حالت سفر میں اس پر نہیں آ سکتی ہے۔ اگر وہ مکہ شریف میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس پوزیشن میں اگر وہ مسافر ہیں، چونکہ انہوں نے 15 دن سے کم وہاں ٹھہرے ہیں تو اقامت کی نیت ان کی درست نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر 15 دن پہلے ٹھہر چکے ہیں اور وہ وہاں کے مقیم ہیں تب تو پھر ان کو 2 قربانی کرنی ہوگی، ایک تو قربانی ان کی وہ حج والی اور دوسری قربانی ان کی یہ عید کی وجہ سے جو ہماری قربانی ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی، وہ کرنی ہوگی۔ لیکن عام طور پر لوگ وہاں سفر ہی میں رہتے ہیں، 15 ڈیز کا مستقل قیام مکہ کے اندر 8 ذی الحجہ سے بیفور یہ شاید بہت کم لوگوں کو میسر آ سکتا ہے، تو اگر وہ مسافر ہے تو ان کو صرف اپنی حج والی قربانی کرنی ہے اگر انہوں نے تمتع یا قران کیا ہے تو، ورنہ پھر ان پر یہ قربانی عید والی نہیں ہے۔ ٹھیک، عارف بھائی ہیں بریڈ فورڈ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عارف بھائی فون پر ہیں آپ؟ ہاں جی میں فون پہ ہوں جی، تو ہم نے سلام کیا آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، اچھا وہ میرا ایک سوال ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ایک سیپریٹ کمرہ ہے جس کو بابل توبہ کہتے ہیں جی، وہ اس کے متعلق میں نے پوچھنا تھا کہ ہم نے کہیں سے بھی سنا نہیں ہے لیکن کسی نے کبھی تک بتایا بھی نہیں، وہ کمرہ ہے کیا، کس مطلب اس کے متعلق کچھ تھوڑا جہا لائٹ پر ہے کوئی ایسا کمرہ؟ باب توبہ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک، باب توبہ، باب توبہ جی تو حرم میں ہے، نو خانہ کعبہ کے اندر ہے، خانہ کعبہ کے اندر، جو خانہ کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر؟ ہاں جی اس کے اندر ہے، اس کے اندر کے بارے میں کوئی ذکر ایسا نہیں ملتا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو پھر انشاءاللہ بتاتے ہیں علماء کرام۔ بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا۔ ٹھیک، حضرت یوسف چاند کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے مدینہ شریف میں جو ہے 3 دن قیام فرمایا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ 3 دن فرمایا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ آپ نے ارشاد فرما کہ جو آدمی مدینہ شریف کے قیام کے دوران اگر وہ 40 نمازیں میری اس مسجد میں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق سے نجات عطا فرمائے گا اور جنت اس کو عطا فرمائے گا، اور اس طرح کی کئی روایتیں موجود ہیں، تو وہ ہمارے علماء کے نزدیک استحباب کا مقام رکھتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس فضیلت کو لینا چاہتا ہے تو وہ وہاں ٹھہر سکتا ہے اور وہ فضیلت لے سکتا ہے، اور اگر کسی آدمی کے پاس میں وقت موجود نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ دنوں تک وہاں ٹھہر سکے تو صرف سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری یہ قریب بواجب کے ہے، اور بہت بہت موقد ہے اور قریب بواجب کے ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام اعظم ہی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ حاضری بہت موقد اور قریب بواجب کے، لیکن وہ بارگاہ رسالت کی حاضری حاجیوں کے لیے، لیکن وہاں جو 40 نمازوں کی بشارت آئی ہے اس کا تعلق سے مستحب سے ہے، یعنی جو آدمی ایسا کرے گا وہ اس فضیلت کو پائے گا، اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا ہے وہ فضیلت نہیں پائے گا، تو گنہگار نہیں ہو سکتا ہے اور وہ سنت کا تارک بھی نہیں کہا جائے گا، چونکہ استحباب کے ترک کے اندر سنت کا ترک لازم نہیں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت ہمارے ساتھ تشریف فرمائے شبیر حسین صاحب بلیک بن سے پوچھتے ہیں کیا سوال ہے، اس کے بعد پھر علامہ خورشید عالم کی بارگاہ میں سوال عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ گمراہ لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. 25 لاکھ لوگ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. گمراہ تو وہ ہیں جو چند لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. حضرت میں جو علامہ صاحب نے بات ارشاد فرمائی میں اسی پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ جس ہمارے کالر نے پوچھا اور انہی میں سے ایک یہ ہمارے غصے والے بھائی بھی ہیں ابھی جو کانپ رہی تھی جن کی آواز، جنہوں نے یہ کہا کہ امام صاحب صرف مدینہ شریف میں 3 دن ٹھہرے. انہیں امام صاحب کا مدینہ میں 3 دن ٹھہرنا تو یاد ہے، اور امام مالک کا صرف ایک بار حج کے لیے آنا اور پوری زندگی مدینہ شریف سے باہر نہ نکلنا، یہ ان کے ذہن میں کیوں نہیں ہے؟ کیا کہنا؟ اور جو محبت کی بات ہوتی ہے، عشق رسالت مآب کی بات ہوتی ہے، تمسک بذات نبی کی بات ہوتی ہے، اس وقت ان کو یہ، میں یا ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، یہ ان بھائی کے لیے بھی جواب ہے کہ جن کے دل میں یہ ایک مرض ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی کوئی بھی بات ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی بات نکالی جائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ حضور کا روضہ پاک پہ جانا، حضور کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی شرعی بات نہیں ہے یا اس میں کوئی اتنا عظیم پہلو نہیں ہے. یہ میں نے تو ابھی دیکھا حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب یہ کتاب لے کے آئے. یہ نور الایضاح کتاب ہے، درسی کتاب ہے جو شروع میں مبتدی طلباء کو پڑھائی جاتی ہے فقہ کی، اور یہ اتفاق سے اس کا جو حاشیہ لکھا ہے یہ محمد اعزاز علی دیوبندی ہیں، انہوں نے لکھا ہے جو مدرس ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے. اور انہوں نے اس حاشیہ میں جہاں باب الحج ختم ہوتا ہے اس کے اختتام پہ باقاعدہ فصل باندھی ہے، اور اس فصل کا نام ہے فصل فی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پر باقاعدہ حاشیہ لکھا انہوں نے، اور اس زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فصل ہے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ انہوں نے ارشادات احادیث مبارکہ ذکر کی اور کہا لما کانت زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افضل القرب، جتنے بھی اللہ کی بارگاہ میں قرب کے عظیم ترین درجات ہیں ان میں سب سے افضل یعنی سب سے بہترین درجہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قبر مبارک کی زیارت. سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ افضل امر ہے، اور آگے کہتے ہیں وَأَحْسَنِ الْمُسْتَحَبَّاتِ، اگرچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری مستحبات کے حسین ترین میں سے ایک مستحب ہے، مگر کہتے ہیں بل تقرب من درجت ما لازم من الواجبات، لیکن اس سے بلندی درجات میں اللہ کی بارگاہ کا قرب اور تقرب اور اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ انسان کا تعلق بندگی وہ مضبوط ہوتا ہے جو واجبات سے بھی شاید نہ ہوتا. یہ باقاعدہ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ احادیث آگے ذکر کی ہیں فقال من وجد ساعتا ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس شخص نے وسعت پائی وقت کی اور اس نے میرے در کی حاضری نہ دی تو پھر فرمایا فقد جفانی، اور اس نے میرے اوپر ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ ظلم کیا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ ظلم کا لفظ اور جفا کا لفظ، وفا کے مقابلے میں جفا آتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اور اس پر جو مولانا اعزاز علی صاحب جو مدرس ہیں دارالعلوم کے، انہوں نے جو اس پر حاشیہ لکھا انہوں نے اس پر باقاعدہ یہ کہا کہ یہ جو حدیث پاک ہے جس کا ذکر کیا، اور اس پر انہوں نے حاشیہ لکھتے ہوئے کہا کہ آپ کا فرمانا من جاءنی زائرن، جو میری بارگاہ میں میری زیارت کے لیے آیا، اور آگے فرمایا اس کو میری زیارت کے علاوہ اور کوئی حاجت نہ تھی. کیا کہنا؟ بہت الا زیارتی، صرف میری زیارت وہ کرنا چاہتا تھا. اور اس نے کہا کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، تو یہ میرے اوپر حق ہو گیا اس کا کہ میں قیامت میں اس کی سفارش کروں اور اس کا شفیع بن جاؤں. کیا کہنا؟ حج بہت بڑی عبادت ہے، حرم کعبہ کے پاس جانا بہت بڑی عبادت ہے، یقیناً انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر حج کے موقع پہ قبولیت اور عدم قبولیت کا ترازو بھی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حضور کا شفیع ہو جانا، سفارش کرنا اور آپ کا انٹرسیسر ہو جانا، کیا یہ تھوڑا شرف ہے؟ اور یہ جو کتاب میں نے عرض کی یہ کتاب، اور میں نے کہا نا کہ حاشیہ انہی کا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے حضرت علامہ مجھے دکھا رہے ہیں وہ ساری احادیث تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کی ہیں. اور پھر حضرت آگے یہ جو میں ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھنے والی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مزار پہ چلے گئے، قبر انور میں چلے گئے اور استغفر اللہ آپ کا وجود ختم ہو گیا. انہوں نے خود آگے لکھا حاشیہ نمبر 6 میں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے
کہ آپ روزہ انور کے اندر قبر مبارک کے اندر آپ حجاب میں ہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ شَمْعٍ فِي حُجْرَةٍ أُغْلِقَ بَابُهَا، اور آپ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شمع کو حجرے میں بند کیا جائے اور اس کا دروازہ بند ہو. یعنی آپ جس طرح شمع فیض دے رہی ہوتی ہے، شمع کا نور جاری ہوتا ہے اور اس کا صرف دروازہ بند ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں. وَهُوَ مَسْتُورٌ أَمَّنْ هُوَ خَارِجٌ، اور آپ اس سے تو مستور پردے میں، یعنی آپ اندازہ کریں یہاں پر وہ کوئی موت کا یا معاذ اللہ مرنے کا یا ختم ہو جانے کا یا چلے جانے کا ذکر نہیں کر رہے، مستورن پردے میں. یہ بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خامخواہ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ فلاں ولی اللہ فلاں نبی اللہ مر گیا، یہ کیا بات ہوئی، پردہ فرمایا، پردہ پوشی فرمائی. ہم نہیں کہہ رہے، علماء اسی طبقے کے خود علماء نے لکھا ہوا مستورن ام من ہوا خارجن، اس سے وہ مستور ہیں، پردے میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جو خارج ہے حجرہ سے. ولیکن نورہ کما کان بل ازیدہ، ان کا نور اسی طرح کما کانا جیسے پہلے تھا، ایز اٹ از ہے، بلکہ آگے فرما بل ازیدہ، بلکہ اس کو زیادہ کر دیا جاتا. سبحان اللہ. یہ تو مقصد بات کرنے کا یہ 25 کروڑ ہوں یا جو بھی ہوں علماء کا اس پر، اس طبقے کا بھی، اور ہمارا تو الحمدللہ ہے ہی ہے، اس بات پر اتفاق رہا 14 صدیوں سے. کتابوں کے اندر یہ بات، درسی کتابوں میں بات موجود رہی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری، حضور کی قبر انور کی حاضری اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر انور کے اندر تشریف فرما ہونا وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ، اور دوسرا ساتھ انہوں نے حاشیے میں لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں ان کے لیے رحمت کی دعا کروں اور ان کے لیے رحمت کی سفارش کروں. وہ یہ بھی کہا کہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے دعا کرے گا. ہاں یہ حضرت نے بڑی پیاری کہ وَتَدْعُو بِمَا شِئْتَ عِنْدَ وَجْهِ الْكَرِيمِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، کہ اس کا جو دبر یعنی اس کی پیٹھ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگی اور چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف ہوگا. اور وہاں تو یہ کیا جاتا ہے کہ پیٹھ سرکار کی طرف کی جاتی ہے اور قبلے کی طرف منہ کیا جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے حاجی کو. پھر اور یہ فقہ کی مستند کتاب ہے، نور کتاب ہے. اور پھر انہوں نے آگے لکھا حضرت ثم تتحول قدر ذراع، اور پھر وہ تھوڑا پلٹے گا ایک ذراع کے فاصلے پر. یعنی وہی جو حرم کعبہ کے آداب آیا نا حضرت مولانا، اسی طرح کے آداب قبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ میں آقا کے روضہ پاک کا بھی وہی ادب بیان کیا گیا کہ ایک ذراع کے فاصلے پر. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہماری عاجزی کی بنیاد پہ ہماری جو سانس ہے وہ بھی وہاں اس انداز سے نہ پہنچے، کیونکہ ہماری سانس بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان پاک در و دیوار سے ٹکرائے. دور فاصلے پر، دور بیٹھا غبار راہ سے دور میر، اور عشق بن یہ منظر ہاتھ نہیں آتا، یہ منظر ہاتھ نہیں آتا. تو گویا متقدمین کا، علماء کا آج تک 14 صدیوں سے یہ مسلمہ عقیدہ رہا، اور انہوں نے حج کے ساتھ باب و زیارت النبی کہہ کر آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بیان فرمائے، حضور کی بارگاہ کی حاضری پر شفاعت کی ضمانت ذکر کی. اور اس میں باقاعدہ مولانا اعزاز علی صاحب نے لکھا ہے کہ ھذا حدیث حسن بسندہ، یہ اپنی سند کے ساتھ حدیث حسن ہے. حسن ہے، صحیح حدیث ہے. سبحان اللہ. حضرت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بڑی شخصیت ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، پیرزادہ صاحب ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو تمام علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام کا، اور فخر ہے آپ پہ کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا، اور خاص کر میرے بہت ہی پیارے، میرے بہت ہی عزیز، میرے معزز، اور کہتے ہیں میرے گرائی، میرے گاؤں کے رہنے والے جناب حضرت مولانا علامہ مفتی صاحب صفانی صاحب کا میرا دس بدستہ سلام قبول ہو. بخیر علیہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت مخیر جی، آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں تھا سخے. اللہ فضل خیرت جی. بس میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، بس صرف آپ کو کل مبارکباد پیش کر دوں کہ آپ لوگوں نے واقعی ایک بہت ہی خاص وقت پر ایک بہت ہی خاص پروگرام جو ہے اس کو رکھا ہے، کہ آپ کو جو ٹاپک ہے اس کو رکھا کہ اس وقت حجاج صاحبان وہ جا رہے ہیں، اور آپ کو جو پروگرام ہے واقعی بہت عزیز اور دلچسپ پروگرام، اور یہ بہت فائدے والا پروگرام ہے. اور فائدے کے ساتھ ساتھ اس میں تمام پروگرام کے توسط سے ان تمام قادر حضرات کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے جب آپ کے سامنے علماء بیٹھے ہیں اس رات کے وقت، تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ کے سامنے صرف ایک صاف ستھرے پروگرام کو لے کر آپ کے آگے حج کے فوائد بیان کریں، آپ کو حج کے تعلیم دیں. تو ایسے موقع پر آپ حضرات ایسا کوئی کال نہ کریں کہ جس سے انتشار پھیلے، کہ جس سے ہم امت مسلمہ میں نفاق پھیلے. اگر آپ لوگ انتشار کے لیے فون کرنا تو آپ کسی اور جگہ پر فون کریں. آپ ایسے فون صرف کریں کہ جو ہماری ضرورت ہے اس وقت جو لوگوں کو.
تو آپ خدا کے لیے میں تمام اس پروگرام کی طرف سے مجھے بہت دکھ ہوا کچھ کالرز کا سن کے، ہر ایک اپنا اپنا مسلک ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن اگر علماء کرام بیٹھے، ہم ہمیشہ علماء کرام کی انگلی کر کے کرنے کہ علماء کرام برے ہیں، علماء کرام برے ہیں، اس وقت ہم علماء کرام عاجز بن کر آپ کو تعلیمات دے رہے ہیں، تو آپ خدا ان کے ابھی روڑے تو مت اٹکائیں، ان کو تو آرام سے اپنی تعلیمات دینے دیں، کوئی وہ فقہ کی بات آپ کو سامنے بیان نہیں کرے، آپ کو تکلیف نہیں دے رہے، تو میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ پر فخر ہے کہ آپ لوگوں نے پہلا پروگرام ایسا کر دیا حج کے بارے میں معلومات دینے کا۔ جب آپ پروگرام فنش کریں گے دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے عزیزوں کے لیے، دوستوں کے، تمام امت مسلمہ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو ہے آپ کی دعا سے الحمدللہ 10 days سیریز ہے، یہ ہاؤ ٹو پرفارم حج، اس کا آج 5واں دن ہے۔ الحمدللہ اس سیریز میں ہم نے جو ہے گھر سے لے کر حرم پاک تک احرام اور کس انداز میں طواف کرنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے ہم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، اور کعبے کی چھبی آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، امت چینل پر یہ موجود ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حتیم بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے، اور مقام ابراہیم بھی ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے یہاں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز بھی پریکٹیکلی طور پر پڑھ کے دکھایا، طواف بھی کر کے دکھایا، احرام کس طرح پہننا ہے احرام بھی باندھ کر کے بتایا، یہ آپ کی دعاؤں سے۔ آپ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ واحد چینل ہے امہ چینل کہ جس نے جو ہے اتنا بڑا کام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جو اس سے پہلے کسی چینل نے یہ نہیں کیا ہے، تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کا اپنا نمبر برائے کرم ہمارے کنٹرول روم میں چھوڑ دیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ اوکے، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، یہ صوبہ سرحد پاکستان کے ایک بہت عظیم مذہبی گھرانے اور جلیل القدر گھرانے کے فرزند ہیں۔ سبحان اللہ۔ برمنگھم میں ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر بھی ہے، اور ہمارے اہل سنت کے عظیم ٹی وی نور ٹی وی پر ان کے ہماری صحت کی پروگرام بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور اچھے خوش لحان قاری بھی ہے، اور عقیدت کے حوالے سے آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ ان کا سینہ جو ہے وہ محبت رسول سے چمک رہا ہے، اور وہ درد اندر موجود ہے کہ اتحاد امت کے لیے تمام سوسائٹی کے گروپس کو اکٹھا کیا جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو حاضری ہوتی ہے اس کو صرف انتشار کا ذریعہ نہیں بلکہ اتحاد امت اور اجتماع امت کا ذریعہ بنایا جائے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور یہ واقعی ان کی باتوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی خوشنما پیغام لے کر دنیا کے سامنے تشریف لائے۔ حضرت یہ ایم خان صاحب براڈفورڈ سے جاننا چاہتے ہیں کہ حج میں جانے والے حضرات کبھی کبھی جو ہے نا کھانے کی وجہ سے اور نہ جانے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے نا بڑے غصے میں، اور یہ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ حج پر جانے والے تو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے فون پر کون صاحب ہیں؟ شوکت صاحب ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا۔ جی شوکت مولانا، جیسے آپ نے سوال کیا اپنے علماء کرام کا سوال کرا آپ کو، آج میں 3 خطبہ ہوتے ہیں، اگر خدا کے واسطے کہ ایک خطبہ 2 خطبہ انسان کو مس ہو جائے بیماری کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے، تو کیا وہ حج کیا اس کا مس ہو جائے گا، حج ہو جائے گا جی نہیں ہوگا؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھائی بہن جا رہے ہیں حج کے لیے کافی کنفیوز ہے، کس کے پیچھے نماز ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہم 4 امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی، جماعت نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک جی جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی حضرت جی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج کی فرضیت میں یہ ہے کہ جو آدمی حج فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی حج، وہ تو فرض تو اس تاکید کے لیے ہے کہ اس کو کرنا ہی ہے، ورنہ مطلقاً جو عمرہ اور حج دونوں کا سفر ہے وہ سب اس میں شامل ہے عذر سفر کے، اور فرضیت سے اہمیت کو بتانے کے لیے ہے۔ تو اس میں اس کو کیا کرنا ہے، تو اللہ نے طریقہ بتایا کہ وہ استمتاع بالجوز نہیں کر سکتا ہے، اور فسق کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، ولا جدال فی الحج، اور حج میں جنگ و جدال لڑائی جھگڑا کچھ نہیں کرے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے تو جس عزم کے ساتھ میں وہ چلا ہے اس میں وہ سراپا ادب بن جائے،
اور دونوں زیارت گاہوں میں پہنچنے کے بعد میں کوئی بھی عمل اس کا ایسا نازیبا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کے ادب میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی آ سکے، بلکہ اگر کوئی ہمارے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی صبر و تحمل کے ساتھ ہمیں برداشت کر لینا چاہیے، لیکن اس کا جواب، اس زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دینا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں بھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم لوگوں کو یہی سبق سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ذوالفقار صاحب برمنگھم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ذوالفقار علی صاحب، کیا سوال فرمائیں گے آپ؟ جی میں سب سے پہلے تو علماء کرام کو سلام پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ جی پتہ یہ کرنا ہے کہ حج کا حرام جب باندھا ہوتا ہے اس پر کوئی بیلٹ یا پٹی باندھ سکتے ہیں؟ احرام پر؟ جی ٹھیک، اور کوئی سوال؟ جی بس ایک ہی ہے۔ بہت شکریہ فون کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کے ہمارے آخری کالر ذوالفقار علی برمنگھم سے تھے۔ اب ٹیلی فون لائن کلوز ہو چکی ہیں، کوئی بھی صاحب فون کرنے کی کوشش نہ فرمائے ورنہ آپ کی کوشش رائگاں جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالی ہاؤ ٹو پرفارم حج میں آپ ضرور کال فرمائیں گے اور آپ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور آپ کل ہاؤ ٹو پرفارم حج کے چھٹے دن کی سیریز میں چھٹے دن میں آپ فون کے ذریعے حاضر ہوں گے۔ تو حضرت کچھ سوالات ہمارے پاس رہ گئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی ان کے جوابات دے دیے جائیں تاکہ اس آج کے 5ویں دن کے سوالات بھی مکمل ہو جائے۔ چوتھے دن کے بھی ہم نے شامل کر لیے اس میں اور 5ویں دن کے بھی۔ تو علامہ ابو وقاص صاحب قبلہ نے سوال فرمایا تھا کہ کوئی شخص پہلی ذی الحجہ سے لے کر 7ویں ذی الحجہ تک مکہ المکرمہ میں رہتا ہے تو کیا وہ بار بار عمرہ کر سکتا ہے؟ پہلے اپنے جواب دے دیا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، مگر وہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ وہ عدم جواز کا ہو۔ اختلاف اس کا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سمجھ کر کے نہ کیا جائے، چونکہ حضور پاک نے ایسا نہیں کیا ہے۔ لیکن جہاں تک مطلقاً جواز کی بات ہے تو جو آدمی وکاس سے باہر سے آئے ہیں ان کو بار بار وہاں جانے کا موقع ملے نہ ملے، اگر وہ وہاں موقع پائے ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے دوست و احباب کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے اگر وہ استحباب کے طور پر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، دوسرا سوال حضرت سمجھا جائے بس۔ دوسرا سوال حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ مینا مزدلفہ میں جو ہے خاص طور سے سردی ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے حالت احرام میں کیا پاؤں پر؟ دیکھیں مرد کے عورتوں کے لیے تو کوئی حکم نہیں ہے، عورتوں کے لیے تو ان کے کپڑے پہننے کا حکم ہے، ان کو تو کیا ہے وہ دستانے، گلوز اور کیا ہے موزے، ساکس وغیرہ سب کچھ پہن سکتے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ پابندی صرف مرد کے لیے ہے کہ مرد کی بات ہے تو اس کے لیے جو پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کا کھلا رکھنا یہ بھی ضرورت کے اندر شامل ہے۔ لیکن اگر سخت ٹھنڈک کی وجہ سے اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا تو بیمار ہو جائے گا اور اس مجبوری کی وجہ سے اگر وہ ٹھنڈی میں اور سردی میں اپنے پاؤں وغیرہ ڈھانکنا چاہتا ہے تو بن سکے تو وہ ایسا نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا ہو تو ایسی صورت میں اس کو صرف صدقہ دینا ہوگا۔ کیوں صدقہ دینا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ کہیں بھی قیام جو کر رہا ہے رات کے دوران تو کہیں بھی ایسا وقت اس کو نہیں ملے گا کہ پورے 12 گھنٹے کہیں بھی ٹھہرنا ہو سکتا، اس سے کم ہی ہوگا۔ اور جب تک 4 پہر مکمل ایسا نہ کیا جائے تو وہاں تک دم نہیں آتا ہے، اس سے کم میں صدقہ ہی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مجبور ہے تو ایسا عمل کر لے، وہ گنہگار نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کو صدقہ دے دینا ہے تو اس کا کام بھی بن گیا اور صدقے سے فقیروں کا کام بھی بن جائے گا۔ علامہ خورشید عالم صاحب محمد صاحب لیسٹر سے سوال یہ کرتے ہیں کہ عمرہ کیا کسی نے احرام پہن لیا، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی تو کیا یہ ایئرپورٹ پر جا کر نیت کر سکتا ہے؟ جی بالکل نیت کر سکتا ہے ایئرپورٹ پر جا کر بھی، مگر بہتر یہی ہے کہ جب احرام باندھے تو اسی وقت نیت کرے اور نیت کے بعد تلبیہ بھی پڑھ لے اور ساتھ استغفار بھی کرے۔ تلبیہ پڑھے، استغفار کا بھی ذکر آیا ہے، تلبیہ کا ذکر آیا ہے، تلبیہ کرے اور ساتھ ہی نیت کر لے۔ جب اس نے احرام باندھ لیا ہے تو پھر بعد میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے نیت نہیں کر سکتا
تو زبان سے نیت اگر کرنا بھول گیا ہے تو وہ بھولنے کا مطلب یہی ہے، وہ جو بھول گیا ہے بندہ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس نے عمل کر لیا ہے، کیونکہ اس کے دل میں نیت موجود تھی، مگر جب یاد آئے تو زبان سے بھی اس نیت کو کر لے۔ مگر بہتر یہی ہے کہ وہ جب احرام باندھ رہا ہے تو یقیناً اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، نیت بھی کرنی چاہیے، تلبیہ بھی پڑھنی چاہیے اور استغفار اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک، عارف صاحب بریڈفورڈ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کعبے کے اندر توبہ کا ایک کمرہ ہے جس کے بارے میں علماء نے کوئی ذکر نہیں فرمایا، اب آپ کے پروگرام میں یا کسی بھی تو ہم نے سننے اتنا ہے کہ کعبہ میں جس وقت وہ پرانا کعبہ جو تھا اس کے اندر جو حجرہ بنا ہوا تھا، حجرہ ہی ہے، تو اس کے اندر 6 پیلر بنے ہوئے تھے، حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، 6 پیلر بنے ہوئے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فرمایا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عثمان بن طلحہ کے پاس سے کنجی لے کر کے کعبہ کھول کر کے اس میں نماز ادا فرمائی، تو اس وقت آپ نے ایک جانب کیا ہے، داہنے جانب آپ نے 2 پیلر رکھے تھے، بائیں جانب 1، اور اس کے درمیان میں آپ نے نماز ادا فرمائی تھی، اور جیسے دروازہ میں سے انٹر ہوئے نا اس کے سامنے والی وال کے جانب بھی حضور پاک نے رک کر کے نماز ادا فرمائی تھی۔ بس اتنا ذکر ہے، اب اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی توبہ کا دروازہ اور یہ تو اس کے بارے میں نہیں ہے، اور اگر توبہ کرنا ہو تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پورا حرم اور کعبہ کی جتنی بھی یہ مطاف والی جگہ اور ساری جگہ جو ہے نا وہ توبہ ہی کا کمرہ ہے، توبہ ہی کی جگہ ہے، جہاں بھی چاہے وہ توبہ کرے، چاہے وہ مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر کے توبہ کرے، چاہے وہ حتیم میں نماز ادا کر کے توبہ کرے، جہاں بھی توبہ کرے، چاہے کوئی شخص وہاں تک نہیں جا سکتا، اپنے گھر میں بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں تصور کعبہ کر کے توبہ کرے تو بھی اس کی توبہ ہو جائے گی، توبہ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ فون کرنے کے لیے۔ البتہ حضرت ان کی بھی کنفیوژن صرف نہیں ہے، بعض کتابوں میں باب توبہ کا ذکر آیا ہے، جب پہلی تعمیر تھی کعبہ کی، کعبہ شریف کی، بیت اللہ کی، تو اس میں بعض کتابوں میں باب توبہ کا ذکر ملتا ہے، تو ممکن انہوں نے کوئی وہ کتاب پڑھی ہو تو اس کا بھی یہی مطلب ہے، صاحب جیسے آپ نے فرما دیا یوں تو وہ سارا ہے، مگر اس دروازے کے ساتھ تھوڑا نسبت خاص ہو۔ ٹھیک ہے، اور شوکت صاحب ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حجاز کرام میں سے کسی کا، جیسے آپ نے 3 خطبوں کا ذکر فرمایا، کوئی خطبہ اگر مس ہو جائے تو کیا اس کا حج ہوگا؟ حج پر کوئی فرق آئے گا؟ نہیں، اس پہ حج پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ ان خطبوں کو اگر سنتا ہے تو یقیناً اس کو بہت سارا اجر ملے گا، کیونکہ وہ حج کی عبادت کے موقع پر ایک بڑے اچھے ماحول میں ہے، اور اس اچھے ماحول میں واعظ و تعلیم اور نصیحتیں اور احکام کا طریقہ کار اس کو سنے گا، تو یہ یقیناً سننا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے سنا، آپ نے احکام بیان فرمائے، تو اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے تو اگر اس جگہ پر پہنچ گیا، مثلا عرفہ میں پہنچنا ضروری ہے، اگر پہنچ گیا تو اس کا حج ادا ہو گیا۔ حضرت بار بار آج کی مجلس میں جو ہے لوگوں نے تنگ کیا، اور ہم حالانکہ اس بات کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے کی خواہش ہے کہ بتایا جائے، تو ذرا اس کے بارے میں اب ایسی بات ہے کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ میرے حساب سے تو ایسا ہے کہ یہ جو لوگ، جن لوگوں کے عقیدے خود خراب ہیں، وہ بلا وجہ کی پولیٹکس ہم لوگوں کے ساتھ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، کہ بار بار ایسے سوال کر کے وہ لوگ ہمیں غصے میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ غلط بات بولیں تو وہ ہماری غلطی کا فائدہ اٹھائیں، بس وہ حسن نیت کے ساتھ میں سوال نہیں کرتے۔ اگر حسن نیت کے ساتھ میں سوال ہو تو الحمدللہ ان کا جواب دینے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں بار بار، تو ان کی نیت وہی ہے کہ وہ ہمیں غصے میں لا کر وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی غلط بات بولے کہ اس کی وجہ سے وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے۔ تو میں خود بھی اور ہمارے جتنے بھی الگ الگ چینلز چل رہے ہیں ان سب علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے سوالوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بلا وجہ کہ ہمیں غصہ، ہمیں تو چاہیے کہ ہم مثبت انداز میں اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو اور اپنے نظریے کو عوام کے سامنے پیش کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم صحیح اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ بالکل درست ہے، اور ایسے فون کی طرف ہم لوگوں کو توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ جی، علامہ سبحانی صاحب کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ میں اتنا گزارش ضرور کروں گا کہ یہ ایک ایسا موقع حج کا ہوتا ہے پورے سال کے اندر کہ اس کا جو اجتماع ہوتا ہے وہ اجتماع ملی اور اتحاد ملی اور ملت اور امت کے اندر جو اتفاق اور اتحاد ہے اس کا یہ ایک مظہر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر
سجدہ گو کعبہ کی طرف جو سجدہ کرتا ہے وہ ایک ہی نظریے کا حامل ہو۔ اختلاف امت حضور نے فرمائی یہ رحمت ہے، لہٰذا عقائد کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ فروعات کے اندر اگر اختلاف ہو تو وہ تو ہماری فقہ کے اندر بھی بالدلیل ہونا چاہیے، حسد کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، بالدلیل ہونا چاہیے۔ دلیل اگر قوی ہو تو اس کے اوپر بنیاد رکھنا چاہیے، لیکن اس کو خامخواہ جھگڑا بنانا، غصہ بنانا اور ایسے ہی زبان سے ایسے کلمات نکالنا جو ایک عام مسلمان کے لیے بھی قابل گرفت ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ باہمی اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، بے شک ہم نے کسی کے اوپر زور نہیں کیا کہ ہمارا عقیدہ آپ اپنا لے، لیکن اپنے دلائل ہم پیش کریں گے اور یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمام حضرات یہ سمجھ لیں گے، اور اپنا جو اگر آپ زور زبردستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ اللہ نے نہیں روکا تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ اپنی مرضی کرے، اور ہم دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جو دلائل ہے وہ آپ کے سامنے علماء نے رکھ دیے ہیں۔ ہمارا کسی کے اوپر فتویٰ نہیں ہے، ہم کوئی مجتہد اور مجدد نہیں بیٹھے ہیں، ہم تو وہ ذکر کرتے ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملا، ہم ناقلین میں سے ہیں، اور جو فتویٰ ہوتا ہے وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ ہمیں عمل کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی، علامہ خورشید عالم صاحب قبلہ عوام کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کا سوالات پہلے بھی علماء کرام نے بہت صحیح بات فرمائی ہے، ہم نے ہر پروگرام میں تقریباً ان سوالات کو انٹرٹین کیا ہے بات، اور آپ نے بھی بہت اچھی بات، بیلنسڈ بات کی ہے کہ جو بھی بندہ وہ کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی محبت رسول کو شرک کا نام دیتا ہو معاذ اللہ، یا اس کو بدعت کا نام دیتا ہو، حضرت آپ کو پتہ ہے شرک کفر کے مقابلے کا ایک لفظ ہے، اور اسی طرح بدعت جو ہے، بدعت کا معنی باقاعدہ اس پر حدیث موجود ہے کہ بدعتی جہنمی ہے، اور یقیناً ایمان سلامت والا بندہ جہنمی تو نہیں ہوتا۔ تو ایک بندہ کسی کو اگر جہنمی معاذ اللہ کہہ رہا ہے، بدعتی کہہ رہا ہے، مشرک کہہ رہا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، ہم کسی ایک ہی بات نہیں کر رہے۔ بات بڑی سمپل ہے، جو اتنی بڑی امت کے مسلمان طبقے کو مشرک یا بدعتی کہتا ہو، وہ خود کیسے؟ کیونکہ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے۔ آپ اگر کسی کو منافق کہیں گے اور وہ منافق نہیں ہے تو وہ نفاق آپ کی طرف لوٹ آئے گا۔ آپ اگر کسی کو کافر کہتے ہیں اور اس میں کفر نہیں ہے تو وہ کفر آپ کی طرف لوٹ آئے گا۔ آپ کسی کو مشرک کہتے ہیں اور وہ مشرک نہیں ہے واقعتاً، جو کہ صحیح بات ہے کہ اتنا بڑا طبقہ، عظیم محبت رکھنے والے لوگ، جیسے ہم نے رسالوں سے عرض کیا، کتب کے حوالہ سے، جو محبت رسول کے پیچھے ہیں اور جن کو اللہ پاک نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائی ہے، ان لوگوں کو معاذ اللہ مشرک یا بدعتی کہنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت ڈالنے کے مترادف ہے، اور جو بندہ یہ عقیدہ رکھے، ہم نے اس کی بات کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، علماء کرام نے ہاؤ ٹو پرفارم حج کے اندر آپ کی بڑی رہنمائی فرمائی، فقہی مسائل آپ کی خدمت میں پیش فرمائی، نظریات پیش فرمائی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہاؤ ٹو پرفارم حج 10 ڈیز میں سے 5 دن کی سیریز مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل مزید ہاؤ ٹو پرفارم حج کو آگے بڑھاتے ہوئے 6 دن میں ہم شامل ہوں گے، اور آپ کی خدمت میں فقہی مسائل پیش فرمانے کے لیے علماء کرام تشریف لائیں گے۔ تو کل کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل پھر دوبارہ ہاؤ ٹو پرفارم حج میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ میں تمام ناظرین کا، تمام کالرز کا، علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، امت چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری پوری امت چینل کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب عارف آدم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے لوگوں کی حج کو فقہی مسائل کی روشنی میں ادا کرنے کے لیے ہاؤ ٹو پرفارم حج کی سیریز کا انعقاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں تمام کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے آئندہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔